بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدنك عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی یہ آخری آیتیں ہیں. اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ صحیح راستے پر ہیں، اللہ آپ کے اس دین سے راضی ہے، خوش ہے اور ہم سے وہ ناراض ہے، تو پھر ہم کو وہ عذاب کیوں نہیں دیتا، سزا کیوں نہیں دیتا ہے. اور ابو جہل کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے نبی ہوتے اور ابو جہل تمہاری نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے، تمہارے قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں اور واقعات پڑھے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے تو یہ تو پرانے لوگوں کی قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. پھر ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی اور اللہ تعالی ہم سے ہماری نعمتیں کیوں نہیں چھین لیتا ہے، اور ہم اتنے مال و دولت والے ہیں اور جو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں ان میں تو اکثریت غربا کی ہے، کھانے کا ان کے پاس انتظام نہیں ہے مکمل طور پر، لباس کی کمی ہے، دوسرے جو آرام و راحت کی چیزیں ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. گویا کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، آپ لوگ غلط ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر اللہ کا ایک قانون نہ ہوتا جو اللہ نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے،
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان للزام واجل مسمى، تو ان کے اوپر ضرور عذاب آتا فوراً، لیکن اللہ کا جو قانون ہے پہلے زمانے سے جو چل رہا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم نوح جسے کہتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ 950 برس تک حضرت نے وہاں تبلیغ فرمائی، چند ہی افراد مسلمان ہو گئے اور کچھ دنیا سے چلے بھی گئے، یعنی ایمان والے وہ بھی گزر جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان میں بھی ایک ایک کر کے وہ گزرتے تھے۔ 950 سال کا زمانہ بہت ہے، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آیا 950 برس تک، یعنی پوری قوم کو اللہ نے ختم نہیں کیا۔ اتنا پروردگار موقع دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے۔ تو پھر جب نوح علیہ السلام نے خود شکایت کی اللہ سے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ لوگ مجھے اوپر غالب آ چکے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور جو میرے ساتھ ایمان والوں کی چھوٹی سی جماعت ہے ان کی توہین کرتے ہیں اور ان کو بھی ستاتے ہیں، یا اللہ اب بہت ہو چکا ہے، اس لیے آپ ان کو سزا دے دیجیے۔ تب جا کے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم سزا دیتے ہیں ان کو، آپ ایک کشتی تیار کر لیں اور ایمان والوں کو اس کشتی پر سوار کر لیں۔ تو قرآن پاک میں ہے، یہ کئی جگہ ہے، سورہ ہود میں بھی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، لوگ مذاق کرتے تھے، کہتے اے نوح علیہ السلام متی صرت نجارا، کل تک تو تم نبی تھے، آج تم نجار بن گئے، بڑائی بن گئے، یعنی آپ تو نے لولی کا کام شروع کر دیا۔ تو یہ کشتی کاہے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ طوفان آئے گا تو کشتی کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہنستے تھے کہ یہاں تو پورے پینے کا انتظام نہیں ہے، پانی کی قلت بھی ہے، اور یہ اس علاقے میں کون سا دریا چڑھے گا۔ بہرحال اس طرح سے تو 950 سال جب گزر گئے تب ان پر عذاب آ گئے، اور ایسا عذاب آ گیا پھر اس کوئی بچا نہیں۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، واقعہ مشہور ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر ایک گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑنا، کیوں انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ایک گھر کو بھی چھوڑا، کچھ افراد کو آپ نے چھوڑ دیا، سزا سے بچا لیا، یہ ایمان والوں کو پھر جو ہے وہ ان کو ایمان سے مجھے واپس لائیں گے، کیا کیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم سب کو ختم کریں گے۔ تو جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں بٹھایا، اس کی تفصیل آ گئی۔ اوپر والی منزل میں تو انسان تھے، اس کے نیچے دوسری منزل تھی، اس میں کھانے پینے کا سامان تھا، اس کے نیچے جو تیسری والی منزل تھی اس میں جانوروں کے جوڑے تھے، ایک ایک جوڑا جو جن کی ضرورت تھی بعد میں، کیونکہ باقی سب جانور ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اصول سامنے نہ ہوتا تو فوراً عذاب آ جاتا۔ وہ اصول یہی ہے، اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کفار کو یہ دھوکہ لگ گیا، ابو جہل کو۔ تو ابو جہل بھی کہتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دن بدن میرے مال میں ترقی ہوتی ہے، ہر چیز مجھے مل رہی ہے، گویا میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے، ناراض ہوتا تو اتنی نعمتیں کیوں دیتا ہے۔ 14 سال تک وہ ستاتا رہا، 14 سال گزرنے کے بعد اس کو سزا مل گئی اور وہ سزا سے بچ نہ سکا۔ یہی حال فرعون کا ہوا۔ تو اس سے پہلے آیتوں میں یہی آیا، افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ چیزیں ان کے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جس سے ان کی آنکھیں کھلیں؟ کیا کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، برباد کیا، یمشون فی مساکنہم، یہ تو چلتے ہیں ان کے گھروں سے، مطلب یہ سفر کرتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، راستے میں تو وہ بستیاں آ جاتی ہیں، وَإِنَّهُمَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، لَبِ إِمَامٍ مُقِيمٍ۔ تو ایک جگہ تو فرمایا کہ تو بالکل ہی راستے پر ہی ہیں۔ اس طرح سے تبوک جاتے تھے تو راستے میں علولا آتا ہے، آج بھی ہے وہ وہی، تو ان میں عذاب آ گیا تھا۔
جتنے بھی لوگ تھے ایک بھونچال آ گیا، ایک آواز آ گئی، سب ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ کیا یہ چیز ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے تو بڑی بڑی نشانیاں اس میں ہیں۔ تو فرعون کا واقعہ ہے، قارون کا واقعہ ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، ان سب کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا کم ہے، اور یہ دیکھتے ان کھنڈرات کو۔ پھر فرمایا کہ اس لیے ہمارا اصول یہی ہے، ہم جلدی عذاب نہیں دیتے ہیں، سزا نہیں دیتے ہیں۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی امت کو، یعنی جو نافرمان ہیں وہ بھی تو امتی ہیں۔ امتیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جن جن لوگوں کو آپ نے دعوت دی، ایمان کی، تو ابو جہل کو بھی دعوت دی، ابو لہب کو بھی دعوت دے دی، مکہ شریف کے اندر جو دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو دعوت دے دی، ایک مرتبہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ۔ تو یہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، آپ کو نبی مانا، ان کا امت اجابت کہتے ہیں، یعنی انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک آدمی، اس نے دعوت کی بستی والوں کی، ولیمہ دینا تھا، کسی کو چھوڑا نہیں، سب کو انہوں نے دعوت دے دی، بھائی سب آ جاؤ، سب کے لیے انتظام ہے۔ بعض لوگ گئے، بعض لوگ نہیں گئے، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ نہیں گئے تو دعوت تو ان کی بھی تھی۔ آپ ادھر ادھر بھی آ جائیں، یہاں دائیں طرف جگہ بہت ہے۔ اس طرح سے وہ بھی امتی ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ہم آپ کی امت کو ایک ساتھ دنیا کے عذاب میں ختم نہیں کریں گے۔ یہ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ تشریف فرما ان میں ہیں، اللہ آپ کو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، کہ وہ آپ کو طعنے دیتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پھوٹ ڈالی ہے یہاں مکہ میں، اور پہلے تو سب لوگ ایک ہی مذہب پر تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، جب سے یہ تشریف لائے ہیں بس اختلاف ہو گیا ہے، آپ باپ بیٹے میں اختلاف ہے، اور جو بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں اختلافات ہو رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے پھوٹ ڈالی ہے یہاں یہ۔ اور کیا کیا کہتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہتے ہیں کاہن ہے، کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سن کے یہ باتیں سنا رہا۔ یہ سب قرآن پاک میں ہے۔ کبھی کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی غربت دور کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہاں بھی کہتے تھے یہ پہاڑ ہٹا لو یہاں سے، اور یہاں باقاعدہ دریا اور چشمے جاری ہونے چاہیے، تب ہم آپ کو مانیں گے، اور تمہارے پیچھے چلنے والے یہ غریب کیوں ہیں؟ اس طرح سے بس رات دن ان کا یہی مشغلہ تھا کہ وہ تانے دیتے تھے، اور تانے دینے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کم ہمت ہو جاتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مضبوط ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل مبارک تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، تو دل تو تنگ ہو ہی جائے گا۔ اسے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ان کا جواب نہ دیں، کیا اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کی فکر نہ کریں، بس آپ صبر کرتے رہیں، سنتے رہیں، جواب نہ دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جن چیزوں کا جواب دینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ کون مرنے کے بعد زندہ ہوگا، آج تک تو کوئی ہوا نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، آپ فرما دیجئے وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی عالم آخرت میں۔ بہرحال فرمایا آپ صبر کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے حمد و ثنا کیجیے، تسبیحات کیجیے، تو اس سے آپ کا یہ غم ہلکا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ بالخصوص قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بالخصوص ان وقتوں میں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اس میں آپ اللہ کو یاد کریں،
تو اس میں ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں. گویا کہ وسبح بحمد ربک ہے. بالخصوص دو نمازیں، بالخصوص کون کون سی نماز ہے؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، یہ تو فجر کی نماز ہوئی. وقبل غروبها، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یہ تو عصر کی نماز ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالخصوص یہ دو وقت ہیں، ان میں آپ اپنے اللہ کو یاد کریں، اور نماز بھی اللہ کی یاد ہے. تو ان دو وقتوں کی قسم بھی اللہ نے کھائی ہے قرآن پاک میں. فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کی نماز کی. والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کی. وہاں والعصر کے اندر اور بھی معنی ہیں. زمانے کی قسم ہے، مطلق زمانہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، اور عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے. عصر کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. فجر بھی پیاری ہے. فجر آرام کا وقت ہے، عصر کام کا وقت ہے، اور اس لیے اس پر وعید بھی ہے. حدیث پاک میں جو آدمی طلوع آفتاب کے بعد اٹھتا ہے، چاہے پھر وہ نماز بھی پڑھے، رواہ البخاری. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن کب؟ سورج طلوع ہونے کے بعد. اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا بال شیطان فی اذنیہ، رواہ البخاری. فرمایا کہ شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، دونوں کانوں میں. اب اندازہ لگائیے، ایک آدمی روزانہ اٹھتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، تو روزانہ شیطان یہ عمل کرتا ہے، اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو نظر آئے گا نہیں. ایک آدمی انگلی سے دیکھے گا، کہتے ہیں کہ میرے کان تو خشک ہیں اور یہاں پیشاب ویشاب بھی نہیں ہے، سرانے وغیرہ کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے، یہ چاہے آدمی کو نظر آئے نہیں آئے. اب دیکھیے پیشاب کے بتا دیا ہے. پیشاب تو ظاہر سی بات ہے گندی چیز ہے، بدبودار ہے، اور مسلسل جہاں پیشاب آدمی کرتا ہے نا، وہ اگر وہ لوہا ہوگا تو اس میں بھی زنگ لگتا ہے، آہستہ 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 وہ بھی بالکل کیا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہو جاتا ہے، جیسے تجربہ ہے. دوسری بات ہے کہ اس کا انفیکشن کتنا ہوگا، اس کا ذہن ہی خراب ہوگا، اتنا نقصان اس کا ہوگا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہی نہیں. اور جس نے عصر کی نماز فوت کر لی، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ شیطان نے پیشاب کیا، اس کے بارے میں دوسری وعید ہے. الذی یفوت العصر فکأنما وتر مالہ واہلہ اجمعین. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، کیا دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں، یفوتہ العصر، تو نسبت کر لی نماز کی طرف، عصر فوت ہو گئی. تو یہ نہیں کہا اس نے عصر کی نماز فوت کر دی. ایمان والے کی شان کے خلاف یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز جان بوجھ کر کیا کرے، فوت کرے. اس کو معلوم ہے پھر بھی نہیں پڑھتا ہے. تو جس کی فوت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ہلکی پھلکی کوئی کوتاہی اس سے ہو چکی ہے، دھیان نہیں رہا، کچھ بھی ہو، بہرحال جو بھی ہو. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ. تو وہ شخص ایسا ہے جیسے دنیا میں کسی شخص کا مال اور اس کی اولاد ایک ساتھ ایک دن میں سب ختم ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ بچائے، ایک شخص اہل عیال ہے اور بیوی بچے ہیں، بچوں کے بچے بھی ہیں، اور بڑا مالدار ہے، گاڑیاں بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اب سیلاب آ گیا، وہ شخص کہیں چلا گیا تھا، جب وہ دوسرے دن واپس آ گیا، اس نے سن لیا کہ فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں سیلاب آ چکا ہے. تو وہ آ گیا، پہنچ گیا اپنے گاؤں میں. چونکہ اس کا جو مکان تھا وہ دریا کے کنارے پر تھا، اور بھی کچھ گھر تھے، تو اس کا گھر بھی وہیں تھا. جب صبح آیا، پہنچ گیا، وہ دیکھتا کہ وہاں گھر ہی نہیں ہے. پہلے یہ حیران ہو گیا کہ یہ جگہ وہی ہے یا کوئی دوسری ہے. غور کیا، نہیں، جگہ تو وہی ہے لیکن مکان ہی نہیں، زمین بھی نہیں، بالکل جو ایک تالاب بن گیا ہے، ایک دریا بہ رہا ہے. تو بستی والوں سے پوچھا کہ مکان کہاں ہے، تو مکان چلا گیا. میرا عیال کہاں ہے؟ وہ یہ سمجھا کہ یہ وہ لوگ نکل گئے ہوں گے، اب رشتہ دار ان کے یہاں دوسرے ہمسایوں وغیرہ کیا ہوں گے. تو گاؤں والوں نے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ سیلاب تو رات کو آ گیا. کیا آ گیا؟
सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, किसी को किसी की खबर नहीं थी। सुबह जब उठे हैं हमने देखा कि वो तो सारा जो मकान और सब चीज़ वो ले गया है। अब ये बेचारा अकेला रह गया दुनिया में, अब क्या जिएगा? सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा। तो अब तो बेचारा मोहताज हो गया, रानी शबीना का मोहताज हो गया। कहते जितना नुकसान इस शख्स को हो गया दुनिया के एतबार से, उतना नुकसान उस शख्स को हुआ जिसकी असर की नमाज फूट हो गई। यह हदीस में और बुखारी की रिवायत है, रवाहुल बुखारी। इतना नुकसान उसको हो गया, लेकिन ये यहाँ उस नुकसान का पता नहीं चलेगा, आखिरत में उसको मालूम होगा कि इतना नुकसान मेरा हो चुका है। अब ये शख्स भी पछता रहा है, हालांकि इसमें किसका कोई दखल नहीं है, कोई कसूर नहीं, सैलाब आ गया मकान को ले गया। हाँ, अल्लाह उस पर अजर देगा, उसको क्या क्या देगा, ये सारी चीज़ें तो, लेकिन वो जो जिसने असर की नमाज छोड़ दी, इतना नुकसान उसका होगा, तो अफसोस करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। वमिन आना इल्लैल, और फरमाया रात के कुछ हिस्सों में भी, क्या रात के कुछ हिस्सों में भी आप नमाज पढ़ लें, अल्लाह को याद करें। ये रात का जो कुछ हिस्सा है मुराद ले लिया, ये इशा की नमाज है, क्या मगरिब की नमाज भी इसमें आ जाती है। दूसरी बात तहज्जुद भी इसमें आता है। फसब्बिह ऊपर भी आया वसब्बिह, यहाँ दोबारा आया फसब्बिह, तुम अपने रब को खूब याद करो। व अतराफ अन्नहारी, और दिन के किनारों पर, लअल्लक तरदा, उम्मीद है कि आप राजी और खुश हो जाएंगे। सवाल इसका मतलब क्या है? हजरत शाह वलीउल्लाह से मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह हुज्जतुल बालिग में फरमाते हैं, ये जो नमाज के औकात यहाँ हैं, इन औकात में आलम बाला में अल्लाह के रहमतों का नुज़ूल होता है, खास बरकतें नाजिल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं, अनवारात आते हैं, उनमें एक वो जो है एक इश्तिहाल सा आ जाता है, नहीं उसमें ज़्यादती हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर वो ट्रांसफार्मर होता है, उसको यूं कर लेता तो वोल्टेज बढ़ जाती है, या इत्तेफाकन खुद ब खुद ही पीछे से ही पावर ज़्यादा आता है, वोल्टेज बढ़ जाती है। इस तरह से इन औकात में अल्लाह के रहमतों में का इजाफा हो जाता है, नुज़ूल ज़बरदस्त होता है, तो वो रहमतें यहाँ भी नाजिल हो जाती है। अब अल्लाह चाहते हैं कि इन औकात में मेरे बंदे मेरी तरफ मुतवज्जह रहें, ताकि उनको ये रहमतें और बरकतें मिल जाएं। ये रिवायत में भी आता है कि जब बंदा नमाज पढ़ लेता है, कोई भी नमाज, तो अल्लाह की खास रहमत उस पर नाजिल होती है। रवाहु अबू दाऊद व नसाई, और अल्लाह ताला की नजर इनायत भी होती है। क़यामत की अलामतों में से यह है कि मेरी उम्मत नमाज छोड़ देगी, कुछ तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। तो आजकल के मुहक्किकीन कहते हैं पूरे आलम में जितने मुसलमान हैं उनमें 90% बेनमाजी हैं, 90%, 10% नमाजी हैं। ये पेशेंगोई बराबर हो गई। हम सब अंजाम क्या होगा? अंजाम फरमाया बर्बादी। क्या? फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। देख रहे हैं ज़लज़ले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आपस में लड़ रहे हैं, तूफान मच रहा है, पूरे दुनिया में बीमारियां हैं, क्या क्या हैं। ये फरमाया कि अंजाम तबाही होगी। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के पाबंद हैं, लेकिन उनकी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं है, उनको नुकसान होगा। क्या जी, जो रहमतें नाजिल होती हैं उस वक्त वो कामिल रहमतें उनको नहीं मिलेगी। हाँ, हाजिरी तो लग गई, हाजिरी तो। इसीलिए हदीस पाक में है कि जब बंदा नमाज शुरू करता है फिर इधर उधर उसके ख्यालात आते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब्न आदम, ए बनी आदम, अगर आपको मालूम हो जाए कि आप किसके सामने खड़े हैं नमाज में, तो मरते दम तक तुम सलाम ही नहीं फेरोगे, मरते दम तक तुम नमाज में मशगूल रहोगे। एक दूसरी रिवायत है, वो इसी तफसीर में है, वो भी हदीस कुदसी है। यब्न आदम, ए बनी आदम, आपने नमाज शुरू कर ली, वहां कहाँ गए? वापस आ जाओ। क्या मुझसे ज्यादा मेहरबान कोई आप पर है? मुझ मेहरबान को छोड़कर आप दूसरे मेहरबानों के पास गए। इसलिए फरमाया जो लोग नमाजों के पाबंद होंगे लेकिन उनके नमाज में खुशू खुजू तवज्जो नहीं, तो उनका नुकसान होगा। और खुशू खुजू ये मतलूब है, कुरान पाक में है, क़द अफ़लहल मोमिनून
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، پارے 18 میں ہے، پہلی آیت یہی ہے۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے، ان کی 7 صفتیں ان آیتوں میں ہیں۔ اس میں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، کیا انہیں نماز میں خشوع خضوع تواضع انکساری عاجزی، ظاہری خشوع خضوع بھی ہے اور باطنی بھی، دل متوجہ ہے اللہ کی طرف، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اور یہ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ایک سوال نے کیا مل احسان، حضرت احسان کیا چیز ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ایسے گویا آپ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ لو۔ تو جب آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھے گا تو ساری توجہ ادھر ہی رہے گی۔ رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ روایت۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہاں اگر آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے دنیا میں تو یقین جانے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ابو داود میں روایت ہے، خاص رحمت اللہ نازل فرماتے ہیں نمازی کے اوپر، ما لم یلتفت، اس وقت تک وہ رحمت برقرار رہتی ہے جب تک اس کی توجہ نماز کی طرف رہے۔ جب اس کی توجہ اور کہیں چلی گئی تو پروردگار تھوڑا انتظار کرنے کے بعد پھر وہ اپنی رحمتیں ساری اٹھا لیتے ہیں، گویا یہ اب اس کا مستحق نہیں رہا۔ قرآن پاک میں بھی ہے وہ آیت، اصل تو ہے اس کے مخاطب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورہ شعراء کی آیت ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یراک حین تقوم، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ تو سبوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے میں فرق ہے، بلال حبشی کو بھی دیکھتا تھا، ابو جہل کو بھی دیکھتا تھا، تو دونوں کے دیکھنے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو خاص نظر رحمت، نظر عنایت، نظر شفقت، نظر محبت ہم آپ کی طرف ڈالتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ ساجدین کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، اس وقت میری خاص رحمت اور میری خاص نگاہ کرم آپ پر مبذول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے امام صاحب کے پیچھے، اور انہوں نے نماز پڑھی امام المرسلین کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ امام کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے ہیں، اور انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر آمین کہی۔ ہم لوگ امام کو دیکھتے ہیں، امام ہم کو دیکھتا ہے، اور وہ لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، تو نگاہوں میں بھی اثر ہوتا ہے نا، ان کی نگاہ کرم۔ بہرحال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ کرام کا، اور ان کے استحضار کا، ان کے صفت احسان کا، ان کے ایمان کا، کسی بھی صفت میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اس لیے فرمایا کہ نماز پورے جان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو مشائخ نے بتایا کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تو ان روایتوں کو ذہن میں لانا چاہیے تاکہ دل لگے۔ کیا نماز ملاقات ہے بندے اور خدا کے درمیان، یعنی جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، کوئی بادشاہ سے ملنا جاتا ہے، کوئی وزیر سے ملنا جاتا ہے، کوئی ایچ.او.ڈی سے ملنے جاتا ہے، میں ملاقات ہے اور انہوں نے وہاں سے وقت دیا ہے، اتنے بجے آپ آ جائیں، اپوائنٹمنٹ ہے آپ کو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک وقت متعین کر کے بتاتے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں، تو اپوائنٹمنٹ ہے اللہ کی جانب سے، اور بلاوا بھی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو یہ نیت کر لیں اس وقت، پورا یقین کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، رواہ البخاری، اور میرا آمنا سامنا اللہ کے ساتھ ہے، رواہ البخاری فی آداب المساجد، اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اور یہ کہ اللہ کی نگاہ کرم مجھ پر ہے، تب نماز شروع کرے پوری توجہ کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے ایسی نماز پڑھ لو گویا کہ آخری نماز ہے، معلوم نہیں ظہر کی نماز نصیب میں ہوگی یا نہیں ہوگی، اسے اس طریقے سے نماز پڑھ لو، بس نماز شروع کر لی اسی، تو بس یہ نماز ہے۔ اور اگر پھر بھی خیالات آ گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، تو اس وقت تصور کرنا چاہیے، مشائخ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ مجھے آواز دے رہے ہیں، میرے بندے آپ تو ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے ملاقات کے لیے آئے تھے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ پر رحمتیں برسا رہا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ دنیا کے کاموں کی طرف متوجہ ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں گائے کھیتی دکان کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، تو آپ ان چیزوں میں مشغول ہیں، واپس آ جا، اپنا نقصان مت کر، واپس آ جا، واپس آ جا، مت کر اپنا نقصان۔ اگر واپس آ گیا تو خیر، نور اللہ نور، نہیں واپس آیا اللہ تعالیٰ اور رحمتیں جو خاص ہوتی ہیں وہ اٹھا لیتا ہے، وہ کہ ابھی اس کا مستحق نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باطن کو بھی، اسے ظاہری اعتبار سے بھی نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس لیے حدیث پاک میں نماز میں ایسا کرنا ایسے کرنا بلا ضرورت یوں یوں کھجلا رہا ہے، تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا ایسے نماز پڑھ رہا، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا اثر اس کے بدن پر بھی آ جاتا ہے، تو معلوم کہ دل کا خشوع اس کے اثرات بدن پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح فرمایا کہ یہ دو وقت ہیں خاص طور سے، ایک قبل طلوع الشمس قبل غروبها، اور روایت اس سے پہلے آئی کہ فرشتوں کی جو تبدیلی ہوتی ہے انہی دو وقتوں میں ہوتی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی کچھ گھنٹے پہلے، تو دوسری جماعت آئی ہمارے پاس فرشتوں کی، اب وہ ہمارے ساتھ رہیں گے عصر تک، اور پھر جب عصر کی نماز ہم پڑھ لیں گے تو دوسرے فرشتے آئیں گے تو وہ چارج سنبھالیں گے، اور یہ والے فرشتے چڑھ جائیں گے، یہ گئے اپنے آسمانوں میں، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تھک گئے، یہ نظام ہے اللہ کا، دنیا میں بھی شفٹ بدلتے ہیں نا، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ تو مجبوریاں ہیں، وہ یہ تھک گیا، اس کا بھی اہل و عیال ہے، کچھ سوئے گا بھی کچھ آرام بھی کرے گا، فرشتوں کو نہ سونا ہے نہ آرام کرنا ہے نہ تھکاوٹ ہے، لیکن نظام خداوندی ہے، تو وہ ان کو چارج دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کیف ترکتم عبادی، فرشتوں آپ نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یا رب اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم نے ان کو رخصت کیا تبھی وہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اقرار کرنا چاہتے ہیں، اور شارحین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا تھا حضرت کیا آپ ایسے شخص کو بنائے گا بس صرف خون ریزہ کریں گا، کیا کرے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہم جو کر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ سوال انہوں نے یہ کیسے کہا؟ پہلے ہی انہوں نے بھی انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ یہ کرے گا؟ کہتے ہیں کہ تجربے کی بنیاد پر، وہ تجربہ کیا تھا کہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات بستے تھے اور وہ بہت لڑائیاں کرتے تھے، کیا جی بہت قتل و غارت کرتے تھے، فرشتوں نے کہا جیسے یہ ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو سارے بندے ویسے نہیں، سارے بندے دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی آرام چھوڑ دیا میرے لیے، اور عصر کی نماز بھی پڑھ لی دنیا کا کام چھوڑا میرے لیے، دیکھو کیسے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تہجد گزار بھی ان میں ہیں، 5 وقت کے پابند بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ گویا فرشتوں کو ایک طرح کا جواب مل گیا کہ جو آپ نے کہا کہ سارے کے سارے بس خون ریزی کر رہے ہوں گے، مار دھاڑ، وہ ایسی بات نہیں ہے، میرے بندے ایسے بھی ان میں ہوں گے۔ تو وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے کناروں میں۔ یہ دن کا کنارہ کیا مراد ہے؟ اگر دن کا کنارہ مراد لے لیں گے تو دن کا ایک کنارہ تو فجر ہے، دوسرا کنارہ تو مغرب ہے، تو اس میں گویا تاکید آ گئی، پھر ایک تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مغرب بھی اس میں آ جائے گا، عصر بھی آ جائے گا، کیونکہ جامع آیت ہے۔ تو اگر دن کا کنارہ مانیں گے تو ایک تو فجر ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ایک کنارہ عصر ہے، تو گویا اس کی تاکید ہو رہی ہے کیونکہ ابھی وہ دن کا ایک کنارہ ہے۔ اور اگر مغرب مراد لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سورج بھی ڈوب ہی رہا ہے، تو بس ادھر سورج ڈوبا ادھر اللہ اکبر کر لیا۔ تو بعض حضرات نے فرمایا اطراف النہار سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دن کے 2 حصے کریں گے، کتنے؟ دن کے 2 حصے کریں گے تو نصف اول اور نصف ثانی، نصف اول اور نصف ثانی یہ ایسے مل جاتے ہیں،
جیسے آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا، جیسے یہ کتاب ہے، یہ صفحہ ادھر ہے، یہ صفحہ ادھر، بیچ میں یہ جگہ ہے، یہ جو مشترک ہے، یہ صفحہ یہاں آ کر ختم ہوا، جیسے میں نے یہ کتاب کھول کے رکھی ہے، اور یہیں سے یہ پھر شروع ہو رہا ہے. تین. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد لے لیا ہے کہ نصف النہار، کیا نصف النہار یہ عربی لفظ ہے، اس کو آدھا دن، کیا اس نصف النہار کی دو قسمیں ہیں. ایک نصف النہار شرعی کہلاتا ہے، ایک نصف النہار عرفی کہلاتا ہے. یہ کیا چیز ہے عرفی اور شرعی؟ میں بتاتا ہوں. آج 4 جنوری ہے، آج 4 صبح صادق ہے، آج 6:09، یعنی ہمارے اس علاقے میں، یہ نہیں کہ پوری دنیا میں یہی ہو، تو میں اپنے بات کر رہا ہوں یہاں کی، جی یعنی سری نگر میں یہ ہے، اور جگہوں میں کچھ 1-2 منٹ اوپر پیچھے ہو سکتے ہیں، تو 6:09 یہ ہے صبح صادق. صبح طلوع آفتاب ہے 7:37، اور غروب آفتاب ہے 5:38، 5:38. اب ہم اس کو نصف کرنا ہے. سوال نصف کیسے کریں گے؟ یہی 2 حصے ہو جائیں گے. شرعی دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، کس سے؟ اسی لیے جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا دن میں، ہم کو روزہ رکھنا پڑتا ہے جب 6:09 ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے ہم سحری ختم کر لیتے ہیں. کیوں؟ اب گویا دن شروع ہوا، کیا؟ اور اذانیں شروع ہو گئی فجر کی، اب نہیں کھا سکتے. سوال کی یہ تو دن ہے، یہ تو دن ہے. اور قرآن پاک نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو صبح صادق ہو گیا، اب آپ نہیں کھا سکتے. تو وہاں سے ہمارا دن شروع ہوا شرعی اعتبار سے. روزے کا دن کس کا؟ جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. یا شرعی اعتبار سے دن وہیں سے شروع ہوتا ہے. سوال ختم کب ہوگا؟ 5:38 پر. کیا؟ یہ غروب آفتاب ہے. اور عرف کے معنی عام حالات میں دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے. کس سے؟ 7:37. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کچھ فرق ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ شرعی دن بن گیا 11.5 گھنٹے کا. کتنے؟ 11.5 گھنٹے کا تقریباً. اور عرفی دن 10 گھنٹے کا ہوا. کس ہوا؟ اس کا مطلب کہ 1.5 گھنٹہ تو علاوہ ہو گیا. تو ہونا بھی چاہیے. وہ 6:09 ہے اور طلوع آفتاب 7:37 ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہے ہی. تو یہ جو آپ کا آدھا نکالنا ہے، دونوں آدھے نکالنے پڑیں گے. دونوں آدھے کیسے نکالیں گے؟ دونوں آدھے اس طرح سے نکالیں گے کہ شرعی اعتبار سے جب ہم اس کو نکالیں گے تو وہ 11:53 اس کا نصف نہار بنے گا. کیا؟ 11:53 پر گویا کہ آدھا دن ختم ہو چکا ہے. آدھا دن ختم ہو چکا ہے. اور عرفی اعتبار سے جس میں سورج ڈھل جاتا ہے وہ ہے 12:37. کتنے؟ 12:37. اب جو کتابوں میں لکھا ہے زوال کا وقت، وہ کون سا ہے؟ وہ 11:53 پر ہے یا 12:37 پر ہے؟ 11:53 تو ہے ہی نہیں. کیا؟ اس میں تو سورج کے ڈلنے کا تو سوال ہے ہی نہیں. پھر وہ کیوں لکھا ہے کتابوں میں نصف نہار شرعی؟ وہ اس لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اتفاقاً کچھ کھایا ہی نہیں، تو وہ روزے کی نیت کرنا چاہے کب تک کر سکتا ہے؟ آج کے دن میں وہ 11 بجے تک بھی نیت کر سکتا ہے، 11:30 تک بھی نیت کر سکتا ہے. 11:53 سے پہلے نیت کرے گا اس کا روزہ معتبر ہے. لیکن اگر وہ 11:53 کے بعد نیت کرے گا اس کا روزہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ اب آدھا دن بھی گزر چکا ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اپنے دولت خانے میں، تو عیال سے فرماتے تھے، ازواج مطہرات سے، آج کچھ ہے کھانے کے لیے؟ یہ پوچھتے تھے. اگر وہ عرض کرتے حضرت دودھ کا پیالہ آیا ہے تو حضرت نوش فرماتے تھے، یا کسی نے سالن اور کچھ روٹی بھیجی ہے تو حضرت تناول فرماتے تھے. لیکن عام طور سے جواب یہی آتا تھا آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جب یہ جواب ملتا تھا آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے اذن انا صائم، چلو پھر تو میں روزہ رکھتا ہوں، پھر تو میں صبح سے تو کچھ کھایا نہیں، اور دن میں بھی اب پتہ نہیں کب اللہ بھیجیں گے کب تک نہیں بھیجیں گے، چلو میں نے روزے کی نیت کی.
تو فقहाए किराम ने उसी से ये उसूल निकाला, अगर किसी शख्स को रोजा रखने की नीयत नहीं थी, फजर के बाद भी उसने नीयत नहीं की, लेकिन कुछ खाया पिया ना हो, क्या ये नहीं कि सुबह पानी पी लिया था, बाद लोगों को दवाई खानी पड़ती है, दवाई वगैरह खा ली, फिर उसने कहा मेरा रोजा है, उसका एतबार नहीं है, क्योंकि अब तो रोजा होगा ही नहीं, ये तब है कुछ ना खाया पिया हो, तो फिर आप रोजा रखते थे। तो फुक़हाए किराम ने मसला ले ही लिया कि निस्फ़ नहार शरई से पहले पहले आदमी रोजे की नियत कर सकता है कि आज मेरा रोजा है, नफल रोजा। और जो निस्फ़ नहार उर्फी जो है कि जब ये कहते हैं कि भाई ज़वाल का वक्त है, क्या ये ज़वाल का वक्त कब होता है, गोया 12:37 पर ज़वाल खत्म हो चुका है, क्या ज़वाल खत्म, ये तो शुरू ज़ोहर है, ये तो जब शुरू ज़ोहर हो गया है कि तो आप अजान भी दे सकते हैं, और अगर बाद में अजान देनी है तो इसका मतलब ये है कि आप सुन्नती भी पढ़ सकते हैं। जमात का तो अलग मसला है कि इंतजार करना पड़ेगा, या आप सफर में हैं, क्या आप घड़ी को देख रहे हैं, जहाज जो है वो 1:30 बजे निकलेगा या 1 बजे निकलने वाला है, अभी 10 मिनट के बाद वो होगी, वो जहाज में चढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, बोर्डिंग, तो आप देख रहे हैं कि 12:37 हो गए, 12:37 हो गए, तो बस आपने कहा चलो जल्दी से 2 रकातें नमाज पढ़ लेते हैं, 2 आदमी का अल्लाहु अकबर, इसका मतलब है कि 12:37 से पहले जो वक्त था वो था मकरूह, क्या था मकरूह, अब तो वो तो ज़वाल खत्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि सुबह का ज़वाल ये नुमाया है, क्या सूरज निकला, यूं देख रहे हैं तो निकला, सवाल यहाँ तो हमको नजर ही नहीं आ रहा है, हम तो पहाड़ में रहते हैं ना, पहाड़ों में हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो ना हमको तुलुए आफ्ताब का पता चलता है, घड़ी से तो पता चलेगा लेकिन आंखों से पता नहीं चलेगा, न गुरूब आफ्ताब का पता चलेगा, इसी की 40 मिनट आधा घंटा पहले सूरज गायब हो जाता है, वो पहाड़ों के पीछे चला जाता है, फिर हम इंतजार करते हैं जब तक जो वक्त आ जाए। लेकिन जिन जगहों में वो नहीं है, प्लेन है और पहाड़ नहीं है, वहां ऐसे नजर आता है कि बिल्कुल सूरज निकलना शुरू हुआ। हम लोग वहां यूपी में पढ़ते थे, तो गुरूब आफ्ताब से पहले अगर घड़ी न भी होती तो हम अंदाजा लगाते थे कि भाई सूरज डूबना शुरू हो गया, आधा डूब गया आधा बाकी, आधा डूब गया आधा बाकी, तो देखते रहते, वो आखिरी किनारा अब डूब गया, मुकम्मल डूब गया, तो इधर वो डूबता था तो उधर अजानें शुरू होती थी, तो इसलिए ये आंखों से नजर आ रहा है कि सूरज निकला, अब निकला भाई मकरूह वक्त शुरू हो गया, मकरूह वक्त तो ये आफ्ताब है, अब कोई नमाज जायज नहीं है, यहाँ तक कि ये ऊंचा हो जाए, तो उसका किसी ने कहा 20 मिनट, किसी ने कहा 20 नहीं 15 मिनट, कम से कम 12 तो है ही, 12 तो जी, तो 10-12 मिनट, 12 मिनट से 15 मिनट तक ये ऊपर हो जाता है, फिर नमाज पढ़ने की इजाजत है, वो मकरूह वक्त है। उसके वजूहात अलग अलग हैं, शरीयत ने क्यों मना किया हमें मालूम नहीं है, हाँ बाज वजूहात भी लिखे हैं कि तलुए आफ्ताब के वक्त शैतान उसके सामने आता है, क्या और रिवायत में 2 सींगों के दरमियान सूरज निकलता है, और जो दुनिया में सूरज की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे मुशाबत हो जाएगी, उनसे मुशाबत हो जाएगी, इसलिए फरमाया कि भाई इस वक्त आप न करें, इस वक्त आप न करें। और भी वजूहात हो सकते हैं, एक आदमी कहेगा जनाब मेरा तो चेहरा मगरिब की तरफ है, किसकी तरफ, और सूरज निकला किसकी, मशरिक की तरफ, इसमें मुशाबत कहाँ हो जाएगी, मेरा तो पुष्ट उधर को है, मैं उसे कहेंगे कि ये सिर्फ आपके मुल्क के लिए नहीं है, पूरे आलम के लिए है, बहुत सारे लोगों का किबला वो मशरिक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बाद लोगों का जनूब में, बाद शुमाल में। आप खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं ना, मुझे बताइए जो खाने काबे के उस तरफ को होंगे तो उनका चेहरा तो इधर को होगा, और जो इस तरफ होंगे तो उनका चेहरा इधर हो जाता है, जो इधर होंगे उनका चेहरा उधर होगा ना, इसलिए मदीना तैयबा में किबला मगरिब की तरफ नहीं है, जनूब की तरफ है, कहाँ जी वहाँ जनूब में किबला है, किबला से मुराद काबा। तो इस तरह से जब पूरे आलम के लिए हुक्म लग गया भले सूरज की तरफ उनका चेहरा हो या न हो। ऐसे गुरूब आफ्ताब, क्या हम जब गुरूब आफ्ताब के वक्त सजदा करेंगे तो हमारा तो वाकई आफ्ताब की तरह वो हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का किबला मशरिक में है, क्या
ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مغرب کی طرف ان کو رخ ہو جائے تو مشرق کی طرف رخ کریں گے. بہرحال طلوع نمایاں ہے، طلوع غروب بھی نمایاں ہے. کیا غروب نمایاں ہے؟ دیکھو اب سورج غروب ہونے لگا، سب سے پہلے وہ پیلا ہو جائے گا. کیا سردیوں میں وہ جلدی پیلا ہو جاتا ہے، آج کل سردیاں ہیں نا، یہ تجربہ ہے. گرمیوں میں وہ زیادہ دیر تک پیلا نہیں رہتا ہے. ہاں آخری وقت میں تو پیلا ہو ہی جائے گا الحمدللہ. جب اس کے اندر وہ زردی آئے گی اور نگاہ ٹکے گی. کیا نگاہ ٹکنے کا مطلب ہے کہ دوپہر میں سورج کو دیکھیے یوں یوں کرنا پڑے گا ایسے ایسے، کیونکہ جم کے نہیں دیکھ سکتا اس کا ایسے. لیکن جب آفتاب کے اندر زردی آ جائے گی تو آدمی آرام سے جیسے چاند کی طرف دیکھتے ہیں ایسے سورج کی طرف آرام سے دیکھ سکتے ہیں ایسے. تو جب یہ زردی آنی شروع ہو جائے گی تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کیا اب قضا نماز بھی جائز نہیں. کیا ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے؟ ہم کہیں نہیں. پچھلی نمازیں قضا ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. سوال آج کی اثر باقی ہے. کیا کہیں پڑھنی پڑے گی؟ کیا لیکن سورج میں تو زردی آ گئی، کہتے آنے دو کیونکہ ابھی اثر کا وقت باقی ہے. اگرچہ وقت مکروہ شروع ہوا، اگر اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ نہیں صاحب کوئی نماز نہیں، تو وہ کہے گا کہ میری تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، میری عصر کی نماز. اس لیے حدیث پاک میں ہے عصر کی نماز کو مت چھوڑو اگر تمہیں ایک ہی رکعت مل جائے غروب آفتاب سے پہلے پہلے. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. وہ تو حدیث پاک میں منافق ہے وہ شخص جو عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتا، یوں دیکھتا رہتا، یوں دیکھ سورج کی طرف، پھر کوے کی طرح جلدی 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 یوں ٹھونگے مار کے اور بس کہا میں نے عصر کی نماز پڑھ لی. یہ منافق کی نماز ہے. کس کی؟ وہ تب تک اٹھا ہی نہیں جب تک وقت مکروہ ہونے شروع ہو گیا اور پھر جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی. یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، یہاں کشمیری میں مشہور ہے وانکٹ پڑے چہرے کو ہوئی کیا جی، تو وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں. بالخصوص جب کام کرتے ہیں کھیتوں میں، وہ سیبوں کی برائی ہوتی ہے تو عصر کی نماز ذرا تاخیر ہو گئی، انہیں جماعت نہیں ملی. اب کوئی آدمی اٹھتا میں نماز پڑھوں گا، سب لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز اپنی اب کہاں دیر ہو گئی، وقت مکروہ ہو گئے، اس کو پڑھنے ہی نہیں دیتے. تو کتابوں میں لکھا ہے الا عصر یومہ، کیا کہ اس وقت میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، صرف اس دن کی عصر، وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی، چاہے وہ ایک ہی رکعت دو ہی رکعتیں اس کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مل جائیں، پڑھنی پڑے گی. سوال ثواب پورا ملے گا؟ نہیں، کچھ کم ہو جائے گا. کیا تو کیوں؟ اس لیے کہ وقت مکروہ ہو چکا ہے. اب اس میں ایک وجہ بھی ہے، ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے اسی دن کی ظہر کی؟ کہتے ہیں وہ تو قضا ہو چکی ہے، اور وہ قضا ہو چکی ہے وہ کامل اس پر فرض ہو گئی ہے. کیا کامل نماز اس پر واجب اور لازم ہو چکی ہے، تو کامل ادا کرنی پڑے گی. اور یہ جو عصر کی نماز آج کے دن کی ہے، پہلے تو کامل وقت تھا. کیا تھا؟ کوئی کراہت نہیں. اب وقت میں کمزوری آ گئی، وقت میں کیونکہ سورج میں زردی آ گئی تو اب مطالبہ بھی کمزور ہے. کیا ہے؟ پہلے مطالبہ قوی تھا تو قوی ادا کرنی پڑی، لیکن آپ نے کوتاہی کی، اب مطالبہ ہی کمزور ہے تو مطالبہ بھی کمزور ہوگا، تمہاری ادائیگی بھی کمزور ہو جائے گی. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی دوسرے کو بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نماز پڑھو، وہ آتا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کا گلا ہی تھک گیا. اب پہلے وہ بہت زور سے آ جاؤ کہتا تھا، اب اس کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو لے گیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو مطالبہ ہی اب گویا کمزور ہو گیا ہے. تو مطالبہ بھی کمزور ہوگا، ادا بھی کمزور ہوگی. کیا اس سے فرمایا کہ پڑھنی پڑے گی. کیا اگر قضا ہو جائے گی تو وہی وعید ہے. کیا گویا اس کے جان اور مال اور اہل سب ادا ہو گیا. تو بہرحال تیسرا وقت جو ہے وہ نصف النہار. کیا ہے یہ نصف النہار جو ہے؟ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں 11:33 سے 12:37 تک کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. فقہاء کرام نے لکھا ہے یہ جو دوپہر کا یہ زوال ہے یہ آنی ہے. کیا ہے آنی کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے رکیں گے کتنا؟ بہت زور لگا کہ احتیاطاً 10 منٹ رک جائیے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. کیا یعنی شروع ظہر سے 15 منٹ پہلے آپ نماز بند کریں، شروع ظہر سے اسی وقت میں سورج
ڈل جاتا ہے. یہ زوال کا مطلب کیا؟ یہ عروج کی ضد ہے. کیا؟ جب سورج نکلتا ہے تو وہ چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، یہ عروج ہے. کیا ہے؟ اب یہ ایک نقطے پر پہنچے گا، بہت اونچا پہنچا، اب اس کو گرنا ہے. کیا؟ پہلے تو مشرق سے چڑھ رہا تھا، ایسے 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 ایسے، یہ وسط سما میں پہنچ گیا. کیا؟ اب اس کے علاوہ کوئی اونچائی نہیں. اب ادھر یہ ہوگا، یہ جو یوں ہے نا، یہ زوال ہے. زوال کا مطلب یہ ہے کہ عروج کی ضد. کیا؟ اب یہ گرنا شروع ہو جائے گا. یہ گرا. کیا؟ بس یوں گرا، لیکن ظہر کا وقت شروع ہو گیا. ظہر کا وقت شروع ہو گیا. تو پہلے تو سایہ لمبا ہو رہا تھا. آپ دیکھیں طلوع آفتاب کے وقت آدمی یہاں ہوتا ہے اور سایہ وہاں تک ہوتا ہے. تو جتنا سورج چڑھتا جائے گا اتنا سایہ گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ بعض موسم میں اپنا سایہ آدمی دیکھے وہ تو قدموں میں ہوتا ہے. کیا؟ اتنا سا آدمی کتنا چھوٹو ہے اسے. تو بارہ وہ ایک لمبی بحث ہے کہ سایہ اصلی کسے کہتے ہیں وغیرہ ذالک. تو اس کے بعد جو تھوڑا تھوڑا کر کے ذرا 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 سے پھر وہ سایہ بڑھنا پھر شروع ہو جاتا ہے. تو جتنا سورج ادھر کو جائے گا مغرب کو جائے گا اتنا سایہ بڑھتا جائے گا. پھر وہی بحث آئے گی مثل اول اور مثل ثانی والی. تو یہ جو دوپہر کا زوال ہے اس کو یہ آنی ہے، زمانی نہیں. کیا؟ بہت ایسے. تو اس لیے اس میں احتیاط ہوتی ہے، ہم رک جاتے ہیں. تو اس میں جو فرمایا وہ اطراف النہار، اس آیت میں تو دن کے دو کنارے. کیا؟ کنارے کا مطلب تو یہاں یہی لکھا ہے مفسرین کرام نے، وہ ہے کہ سورج آیا 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 یہاں نقطے پر پہنچ گیا تو یہ آدھا دن نصف اول ختم ہو گیا اور نصف ثانی یہیں سے شروع ہو گیا. نصف ثانی شروع ہو گیا، اس میں ظہر کی نماز آ گئی. وہ اطراف النہاری، دن کے کناروں پر. فرمایا کیا؟ لعلک ترضی، لعلک ترضی. لعلک ترضی مانے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. کیا؟ سوال اس کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں؟ اس کی بہت سارے وجوہات لکھے ہیں. مطلب تو یہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے، یعنی آخرت میں دنیا میں بھی، کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ سے تو اس میں امت بھی آ گئی کہ ان اعمال پر ہم امت کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے، ایک ایک امتی زبان سے کہے گا میں اللہ سے راضی ہو چکا ہوں، میں اللہ سے راضی. یہ بات ہم کو تو نصیب نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کہے گا میں اللہ سے راضی ہو چکا ہوں. یہ صحابہ کرام کو نصیب ہو گئی تھی اللہ کے نبی کی برکت سے. اس لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے لیکن بندہ اللہ سے جلدی راضی نہیں ہوتا. اچھا، اللہ بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے لیکن بندہ اللہ سے جلدی راضی. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کشمیری زبان میں، روشن گوس اش خدائے روشنی چیز خدائے. ہاں، روشن گوس اش خدائے، اللہ ہم سے روٹنا چاہیے لیکن ہم روٹیں اللہ سے. پھر اس کی تشریح کرتے تھے، ایک آدمی نے تعلیم حاصل کر لی، اب اس کا جاب نہیں لگتا ہے کہیں، یعنی اب اس کی نوکری نہیں مل رہی ہے. زبان سے تو نہیں کہتا لیکن دل میں وہ اللہ سے ناراض ہے، دل میں اللہ سے. تو ایک آدمی نے نکاح کیا، اب اولاد نہیں ہے، دل میں اللہ سے ناراض ہے. ایک آدمی غریب ہے، مالدار نہیں بن رہا ہے بہت کوششوں کے باوجود، تو وہ کہ دل سے کیا ہے؟ اللہ سے ناراض ہے. کہتے ہیں محسوم محسوس نہیں کی، محسوم محسوس نے جی. ایک شخص ہے، اس نے میرے سامنے کہا، حالانکہ وہ مالدار ہے، اس کا باپ بہت غریب تھا لیکن وہ بڑا مالدار ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں. اس نے مجھ سے کیا کہنا کہ ہے اشکی تو اس کام ان کو متعلق، یعنی ہمارے لیے اللہ کے خزانے میں کچھ تھا ہی نہیں اتنا ہونے کے باوجود. تو یہ فرمایا کہ جلدی انسان راضی نہیں ہوتا ہے. کسی کو فلان چیز نہیں ملی وہ اللہ سے ناراض ہے، کسی کو مکان نہیں ملا وہ اللہ سے ناراض ہے، مکان ایک ہی منزل ہے دوسری منزل بھی بن نہیں رہی ہے وہ اللہ سے ناراض ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے ایک شخص نے 2 دن پہلے کہا تھا، وہ ایک کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اس نے کہا اللہ ظالم ہے. وہ نوجوان ہے تو بہرحال بڑے خاندان کا ہے، سعادت خاندان کا، تو دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ خدا جو ظالم. اب وہ کیوں ظالم ہے وہ تو اس نے نہیں بتایا، وہ فون پر اس سے بات کر رہا تھا.
جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی جو تم مانگ رہے تھے اللہ سے، وہ کہ اچھا اتنا ہے، ہاں یہ اتنا ہے، کہہ کہ یا اللہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی دنیا میں، آج اتنا مجھے ملتا، کیونکہ جو آدمی جہاں ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے اسے مجھے سب ملے۔ اب جب جنت میں پہنچا اور اس کو یاد آ گئی دنیا کی تو یہ تمنا کرے گا۔ دوسرا آدمی دیکھے گا جبل احد کے برابر ثواب ہے کیا، وہ حیران ہو جائے گا، فرشتوں سے کہیں یہ ثواب کس چیز کا ہے، نہ یہ حج ہے، نہ یہ عمرہ ہے، نہ یہ اعتکاف ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ایک کھجور تم نے اللہ کے نام پر دی تھی، تو جیسے تم چھوٹے بچوں کی پرورش کرتے ہو اور وہ جوان ہو جاتا ہے، نہ ماجن کو بوڑھ سا کسر کا شروع کی نا، تو بچے بعض لڑکے باپ سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، ماں سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں نا، تو جو اس کی تربیت ہوئی، تو فرمایا کہ جس طرح سے تم بچوں کی تربیت کرتے ہو، بچوں کو اپنے بچوں کو پالتے ہو، بھیڑ بکری کو پالتے ہو تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارا صدقہ اس کی پرورش کرتے ہیں کیا؟ وہ جو ایک کھجور تم نے دی تھی تو وہ کھجور اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اس کو جبل احد بن گیا۔ جبل 14 کلومیٹر لمبا ہے جبل احد اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے، وہ 14 نہیں 7 کلومیٹر لمبا ہے، 7 21 کلومیٹر اس کا ایریا بنتا ہے۔ ہوگی تیسری چیز، ایک آدمی آخر میں دیکھے گا بڑا اجر ہے کیا، وہ حیران ہوگا یہ کیا چیز ہے، نماز بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، دعا بھی نہیں، وہ فرشتے کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کس کا اجر ہے؟ یہ آپ کا اجر ہے۔ تو کس چیز کا؟ کہا تمہاری تکلیفوں کا، کیا جو تم کو انجیکشن لگایا تھا، جو تم کے ٹانکے لگائے تھے، جو تم کو فلاں بیماری ہو گئی تھی، جو تمہارا دانت نکالا تھا، وہ کہے گا اچھا ہاں یہ وہ ثواب ہے، وہ کہے گا یا اللہ بہت کم ہو گیا، اور کچھ ہو جاتا ہے کیا، یعنی اور کاٹے پیٹے، یہ حدیث میں ہے، وہ کہتا ہے کاش کینچیوں سے مجھے کاٹا جاتا ہے، کینچیوں سے مجھے، یہ روایت میں اتنا اجر، کہاں اتنا اجر اس پر ملا۔ تو اس لیے غربت پر بھی اجر، ہر چیز پر اجر، تکلیفوں پر اجر، اور حدیث پاک میں تو عجیب عجیب چیزیں لکھی ہیں۔ ایک آدمی کی، وہ پھر مثال میں دیتا ہوں اس کی، ایک آدمی کی جیب میں موبائل ہے، اس نے دائیں جیب میں رکھا تھا موبائل، اب اس کو موبائل کی ضرورت پیش آئی، اس نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، دیکھا اس میں ہے ہی نہیں، اس میں وہ ایسے گھبرا گیا شاید وہ گر گیا، شاید وہ، تو پھر اس نے دیکھا کہ نہیں اس جیب میں نہیں، وہ اندر والے جیب میں ہے، تو گم تو نہیں ہوا نا، مل گیا نا، کون سا نقصان ہوا؟ حدیث پاک میں یہ جو الجھن ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، اس پر اللہ اجر لکھے گا، چند میرے بندے کے اجر لکھے۔ اب جب ان چیزوں میں ثواب ملے گا تو مسجد جانے میں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، تلاوت میں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، اسی جب اللہ تعالیٰ دے دیں گے ان کو جنتیوں کو اتنی بڑی جنت، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ ایسا ہم اس کو دے دیں گے، ایک ایک مکان کے 12,000 دروازے ہوں گے، کیا سوچنا چاہیے، چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد اللہ جانتا ہے یہاں سے جانا ہے، یہاں سے وہ سب کچھ تیار ہے، وہ سب کچھ کہیں ادخلوها بسلام، چل سلامتی کے ساتھ، نہ تو کھانسے گا نہ تو زکام ہوگا، کچھ بھی نہیں، کہ جاؤ ایسی صحت دیں گے کبھی بیمار نہیں ہو جاؤ گے، ایسی جوانی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی لازوال نعمتیں اور دولتیں، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ 2 شخصوں کو لائیں گے، ایک ہوگا نافرمان، ایک فرما بردار۔ یوں مان لیجئے ایک تو غریب صحابی جیسے ابو بکر غفاری، یہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف سے فرعون، جاؤ بوجھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے دیکھو کہ یہ نافرمان بندہ ہے، اس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کچھ نہیں، غربت نہیں، پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ بادشاہ تھا، لیکن چونکہ یہ ایمان والا نہیں، اعمال نہیں، اللہ کو مانتا نہیں تھا، آخر کو مانتا نہیں تھا، اسے دوزخی ہے، اس کو دوزخ میں لے جا، لیکن وہاں رکھنا نہیں، ایک گوتا دے دو، کیا حدیث پاک میں جیسے کپڑے کو یوں کیا جاتا ہے، جب اس کو رنگ چڑھایا جاتا ہے، کپڑے کو رنگ دیتے ہیں نا، رنگ ساز، یوں کر لو، بس ایک کرو، ایسے ایسے، تو فرشتے ایسے کریں گے، یوں لائیں گے، ختم ہو گیا سب، کچھ بھی نہیں رہا، پھر اللہ اس کو جسم دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے یا ابن آدم
حل رأیت خیرا قط، اے بنی آدم مجھے بتاؤ تم نے کبھی آرام و راحت دیکھا ہے دنیا میں؟ راحت دیکھی ہے، آرام دیکھا ہے؟ وہ قسم ہے واللہ یا رب ما رأیت خیرا قط، اے اللہ آپ کی قسم میں نے کبھی آرام اور راحت اور خوشی کبھی دیکھی نہیں۔ سوال وہ جھوٹ بولے گا کیا؟ کہتے جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، کہتے نہیں، وہ جو یہ اس کو ایک گوتا دے دیا آگ میں تو اس نے اس کے دماغ کو چلا کے رکھ دیا، جتنی میموری تھی وہ ختم ہو گئی۔ مجھے بتائے دنیا میں اللہ حفاظت فرمائے، دماغ مرتے دم تک وہ رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بالکل تندرست ہیں تو میموری چلی گئی، میموری وہ اپنے بچوں کے نام بھی اب یاد نہیں ہے، اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ، یہ تو دنیا میں یہ حال ہے۔ تو جس کا دماغ جل جائے گا تو اس کو کیا یاد رہے گا؟ کچھ بھی نہیں، تو سب ختم ہو گیا۔ تو وہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی لیکن ایمان والا، اعمال والا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو داخل کرو اس میں جنت میں، لیکن وہاں رکھنا نہیں، کیا؟ کیونکہ ابھی تو موقع نہیں آیا، ابھی تو بعد میں رکھیں گے۔ بس صرف اس کو بتاؤ یہ تمہاری جنت ہے، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور پھر واپس لاؤ اس کو داخل کر کے یہ تمہاری یہ جنت ہے، کہا ہاں، وہ خوشبو سونگ رہا ہے کیا؟ تو اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یا ابن آدم هل رأيت بوسا قط وهل تمر بك شدة قط، اے بنی آدم مجھے بتاؤ کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے، کوئی پریشانی دیکھی ہے، کوئی سختی تم کو یاد ہے کچھ؟ وہ کہے گا واللہ یا رب ما رأيت بوسا قط ولا وما تمر بي شدة قط، قسم اللہ، اے اللہ آپ کی قسم ہے، آپ کی جلال کی قسم، آپ کی ذات کی قسم، پاک ذات کی، میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ، کچھ بھی نہیں۔ سوال وہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں؟ وہ سچ بولے گا۔ کیوں؟ وہ جنت میں جو پہنچا، جب دنیا کی سختیاں وغیرہ تھی وہ اس کے دماغ سے سب ڈیلیٹ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ جب وہ کچھ یاد ہی نہیں تو وہ بتائے گا کیا؟ اس لیے فرمایا لعلک ترضی، حضرت کو تو یہ خطاب ہے لیکن اس میں عمر بھی آ گیا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب کتنے راضی ہو جائیں گے؟ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں سے، اور جنتیوں، پہلے آواز آئے گی تم راضی ہو مجھ سے، کیا خوش ہو؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم خوش نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ راضی ہو؟ یا اللہ ہم راضی ہیں، آپ نے ہم کو وہ کچھ عطا کیا جس کا ہم کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا ایسا منظر، نہ کانوں سے سنا دنیا میں، اور نہ دل میں خیال آیا ایسا آپ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں آج آپ کو ایک چیز دے دوں گا۔ سب حیران ہو جائیں گے کیا دے گا؟ کہ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز جنت سے بھی، تو کہیں گے یا اللہ کیا؟ وہ کہیں گے یہ میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ کتنے خوش ہوں گے؟ اب اللہ ہم سے کبھی ناراض ہوگا؟ دنیا میں لگتا ہے وہ ہم ناراض گسم خدا ہے وہ کیا کر، میں راضی ہو گیا آپ سے ہمیشہ کے لیے، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائیں گے، ایسے نور کا حجاب ایسے اٹھائیں گے، نور کا حجاب۔ تب تک تو لوگ صرف سنیں گے، کیا؟ اللہ کا کلام چاہت ہوگی ہم دیکھیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس کلام سنا تو دل میں یہ دھائیہ پیدا ہوا کہ رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی آواز تو سن رہا ہوں بغیر ذالک۔ تو اب تو سن رہے ہیں جنتی۔ پھر ورفع الحجاب، جب اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا لیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اس لیے فرمایا لعلک ترضی، کیا ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، یہ جو ان اعمال کی پابندی کریں گے، فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو ہر جنتی راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔ اچھا وہ ایک بچے کا قرآن پاک ختم کرنا ہے، یہ یہی آپ کے پلوامہ ٹاؤن ہے کیا مدرسہ علمدار دارالعلوم علمدار، جس نے ختم کیا قرآن پاک، ہمیشہ دعا ہوگی قرآن پاک کی برکت سے اور قبول ہو جائے گی۔ یہ آخری سبق ہے اس کا حفظ کا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون